السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے پیشتر نبی رحمت کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، آج ہر شے میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ ہماری محبتوں میں برکت ختم، ہمارے رزق میں برکت ختم، ہمارے وقت میں برکت ختم، اور ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ یہ ساری برکتیں ہم سے رخصت ہو گئیں؟ ان برکات کے رخصت ہونے کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں تو ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی اور آئندہ گناہوں سے بچنا ہوگا۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو بندے کو رب تعالی سے قریب کر دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ توبہ کرنے والوں سے رب تعالی خوش ہوتا ہے اور انہیں پسند فرماتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔ اللہ کی شان رحیمی کتنی بلند و بالا ہے کہ گناہ اور نافرمانی رب تعالی کی کرے اور پھر اس سے توبہ کرے تو وہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر توبہ کرنے والوں کو کامیاب و کامران فرمایا گیا۔ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور اللہ کے دربار میں توبہ کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب آپ کے سامنے احادیث مصطفیٰ پیش کرتا ہوں، اور احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں توبہ کی فضیلت آپ سنیے کہ توبہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جب فضیلت سن لیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ توبہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہم گنہگار، بدکار، سیاہ کار کہاں جاتے۔ یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے جو اللہ کا محبوب مہینہ ہے۔ اس میں جو دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مہینہ یہ ہمیں ملا ہے تو ہم اس کی برکتوں کو حاصل کریں، چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس مہینے میں اور اس مہینے کے صدقے میں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔
ایک انسان ہے اور ایک میرے پروردگار عالم کی ذات ہے۔ انسان کے تعلق سے اگر کوئی غلطی کر دے تو ایک دو دن نہیں بلکہ اس غلطی کو برسوں تک یاد رکھتا ہے، تا دم حیات یاد رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ بندہ اگر گناہ کر لے اور رب کی بارگاہ میں ندامت کے چند قطرے آنسو گرا دے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرما کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، چاہے کتنی ہی گناہ کیوں نہ ہو اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی، یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کتنی پیاری حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث سے آپ کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے۔ ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں مگر پھر بھی رب تعالیٰ کے رحیمی کے آگے، کریمی کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرا امام کہتا ہے، گنہ رضا کا حساب کیا، وہ گرچہ کروڑوں سے ہو سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب تو مجھے معاف فرما دے، تو رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ بندہ جب تک رب تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی معاف کر دے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ چاہے گا گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو معاف کر دے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی ہے۔ بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی کتنی پیاری حدیث ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت نے فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہم سنیوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اور یہ مبارک و مسعود مہینہ ہم لوگوں کے درمیان سایہ فغن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات میرے نبی نے فرمائی۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا یقیناً بائیں طرف کا فرشتہ گنہگار مسلمان کے لیے 6 گھڑیاں قلم کو لکھنے سے اٹھائے رکھتا ہے یعنی نہیں لکھتا۔ پھر اگر یہ گنہگار بندہ نادم ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا، ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعظم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، مثلا الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم کہتے ہیں، تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے رہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث میرے نبی نے فرمایا تم اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی گھسیٹتی ہوئی نکل جائے، جہاں نہ کھانا نہ پانی، اور اس اونٹنی پر اس شخص کا کھانا اور پانی رکھا ہوا ہے، اور وہ اس اونٹنی کو ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے، اس کی نکیل درخت کے تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، اللہ کی قسم، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو ایسے سخت حال میں مایوس ہونے کے بعد سواری کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رات بھر اپنا دست رحمت بڑھائے رکھتا ہے تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنا دست رحمت بڑھائے رکھتا ہے تاکہ رات کا گنہگار دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے جو کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ میدان جہاد سے بھاگا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی برکت ہے۔ دور فاروقی میں ایک شرابی، بڑا مشہور واقعہ ہے، واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ دیکھیں کہ توبہ کی برکت کیا ہے، توبہ کی اہمیت کیا ہے۔ دور فاروقی میں ایک شرابی بغل میں شراب کی بوتل دبائے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، یکا ایک اس کی نظر سیدنا فاروق اعظم پر پڑی جو کہ سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی کپکپی شروع ہو گئی۔
जो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब होते गए उस शराबी की हालत गैर होती चली गई और दिल ही दिल में अल्लाह से सच्ची तौबा करने लगा। जैसे ही फारूक आज़म करीब आए उसकी बोतल देख करके पूछने लगे कि इसमें क्या है, उसके मुंह से निकल गया इस बोतल में से दूध है। ये सुनकर और उसकी हालत देखकर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन ना आया। उसके हाथ बोतल लेकर जैसे ही आपने बोतल उंडेली तो उसमें से दूध निकलने लगा। आपने बोतल उसके हवाले की और ख़ुद तशरीफ़ ले गए। सारा रास्ता सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते रहे कि अगर इस बोतल में दूध था तो वो कांप क्यों रहा था। सोचते सोचते अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले गए। जब आंख लगी गैब से ये आवाज़ सुनी, ऐ उमर इब्ने ख़त्ताब, इस बोतल में थी तो शराब, मगर उसकी सच्ची तौबा की वजह से उसकी शराब को दूध में बदल दिया है। सुबहान अल्लाह, क्या शान है सच्ची तौबा की। अल्लाह ने एक पल में ही उसकी बरकतें ज़ाहिर फरमा दी। कंजुल अम्माल की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया जिसने हर नमाज के बाद 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे और वो दुनिया से ना जाएगा जब तक अपनी जन्नती हूर व कसूर को ना देख ले, यानी महल्लात को ना देख ले। यही वो तौबा है जिसने बड़े बड़े गुनहगारों को क्या से क्या बना दिया। लोगों की तकदीरें तौबा से बदल गई। अब आपके सामने अकाबिरीन की तौबा आप देखें। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़ अलैहिर्रहमा, एक ताजिर अपने तिजारत के काफ़िले को लेकर सफ़र तिजारत पर जाने लगा तो उसको अहबाब ने मशवरा दिया कि हिफाजत के लिए कुछ मुसल्लह अफराद भी साथ ले लो ताकि फ़ुज़ैल डाकू की राहज़नी से महफूज रह सको। ताजिर ने मुसल्लह अफराद साथ लेने की बजाय एक खुश अलहान कारी को साथ ले लिया जो सारे रास्ते बड़ी उम्दगी से तिलावत कुरान करता जा रहा था। ये काफ़िला तिजारत करता हुआ एक ऐसे मकाम पर जा पहुँचा जहाँ फ़ुज़ैल बिन अयाज़ घात लगाए बैठे थे। उस वक्त कारी ये आयत तिलावत कर रहा था, अलम यअना लिल्लज़ीन आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़्क़। क्या मोमिनों के लिए अभी तक वो वक्त नहीं आया कि वो ज़िक्र इलाही और हक़ की तरफ से नाजिल किए हुए हकाम के आगे अपने दिलों को झुका दे। ये आयत सुनकर हज़रत फ़ुज़ैल पर रिक़्क़त तारी हो गई। खौफ खुदा से रोने लगे, सच्चे दिल से तौबा की, सबका माल वापस किया और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की खिदमत में बैठने लगे। सुबहान अल्लाह, क्या शान है तौबा की। तौबा की तो बात ही कुछ और है। जो शख्स सिद्क़ दिल से तौबा कर लेता है अल्लाह तबारका व तआला उसके तौबा को कबूल फरमाता है और अल्लाह उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। कोई हो तो जो सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। बस आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक बार आधी रात गुजर जाने के बाद जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ। रास्ते में मैंने देखा कि 4 आदमी एक जनाजा उठाए जा रहे थे। मैं समझा कि शायद उन्होंने इसे कत्ल किया है और लाश ठिकाने लगाने के लिए कहीं जा रहे हैं। जब वो मेरे नज़दीक आए तो मैंने हिम्मत करके पूछा, अल्लाह का जो हक़ तुम पर है उसको सामने रखते हुए मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने खुद इसे कत्ल किया है या किसी और ने? अब तुम इसे ठिकाने लगाने के लिए कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने ना तो इसे कत्ल किया है और ना ही ये मकतूल है, बल्कि हम मजदूर हैं और इसकी माँ ने हमें मजदूरी देनी है। वो उसकी कब्र के पास हमारा इंतज़ार कर रही है। आओ तुम भी हमारे साथ आ जाओ। मैं तजस्सुस की वजह से उनके साथ हो लिया। हम कब्रस्तान में पहुँचे तो देखा कि वाकई एक ताज़ा खुदी हुई कब्र के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैं उनके करीब गया और पूछा, अम्मा जान, आप अपने बेटे के जनाजे को दिन के वक्त यहाँ क्यों नहीं लाई ताकि लोग उसके कफन व दफन में शरीक हो जाते? उन्होंने कहा कि ये जनाजा मेरे लखते जिगर का है। मेरा ये बेटा बड़ा शराबी और गुनहगार था, हर वक्त शराब के नशे में और गुनाह के दलदल में गर्क रहता था। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने मुझे बुलाकर 3 चीज़ों की वसीयत की।
जब मैं मर जाऊं तो मेरी गर्दन में रस्सी डालकर घर के इर्द गिर्द घसीटना और लोगों को कहना कि गुनाहगारों और नाफरमानों की यही सज़ा होती है। मुझे रात के वक्त दफन करना, क्योंकि दिन के वक्त जो भी मेरे जनाजे को देखेगा मुझे लान तान करेगा। जब मुझे कब्र में रखने लगो तो मेरे साथ अपना एक सफ़ेद बाल भी रख देना, क्योंकि अल्लाह सफ़ेद बालों से हया फरमाता है। हो सकता है कि वो मुझे इसकी वजह से अजाब से बचा दे। जब ये फौत हो गया तो मैंने इसकी पहली वसीयत के मुताबिक जब मैंने उसके गले में रस्सी डाली और उसे घसीटने लगी तो हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई, ए बुढ़िया इसे यूं मत घसीटो। अल्लाह ने उसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी यानी तौबा की वजह से माफ़ फरमा दिया है। जब मैंने उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनी तो मैं उस जनाजा के पास गया, उस पर नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसे कब्र में दफन कर दिया। मैंने उसकी बूढ़ी माँ के सर का एक सफ़ेद बाल भी उसके साथ कब्र में रख दिया। इस काम से फारिग होकर जब हम उसकी कब्र को बंद करने लगे तो उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने अपना हाथ कफन से बाहर निकाल कर बुलंद किया और आंखें खोल दी। मैं ये देखकर घबरा गया, लेकिन उसने हमें मुखातब करके मुस्कुराते हुए कहा, ऐ शेख, हमारा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो एहसान करने वालों को भी बख्श देता है और गुनहगारों को भी माफ़ फरमा देता है। ये कहकर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हम सब ने मिलकर उसकी कब्र को बंद कर दिया और उस पर मिट्टी दुरुस्त करके वापस आ गए। ये अहलुल्लाह की तौबा थी कि जब वो तौबा कर लेते तो दोबारा गुनाह की तरफ ना जाते, और हकीकत में यही सच्ची तौबा है। जबकि हमारा हाल ये होता है कि हम गुनाह करने के बाद तसल्ली के लिए कानों को पकड़कर तौबा तौबा करते हैं, मगर दिल ये आवाज़ दे रहा होता है कि दोबारा गुनाह का मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। मोहतरम हजरात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सच्ची तौबा नहीं है। सच्ची तौबा की मिसाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देते हैं। जिस तरह बकरी के थन में से दूध निकाल कर वापस नहीं जा सकता, इसी तरह तौबा करने के बाद गुनाह की तरफ लौटना नामुमकिन हो जाए। और इसी को रब तआला ने कुरान में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की जानिब ऐसी तौबा करो जो आइंदा के लिए नसीहत हो जाए। एक बात ज़ेरे गौर है, वो ये है कि कभी भी इस नीयत से गुनाह ना करें कि अभी गुनाह कर लेते हैं बाद में तौबा कर लेंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे उलमा ने ये लिखा कि इस नीयत से गुनाह करने वाला कि बाद में तौबा कर लेंगे, ऐसा शख्स अपने रब से मजाक कर रहा है। जब भी तौबा करें इस नीयत से करें कि ऐ अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया, अपनी रहमत के सदक़े माफ़ फरमा दे और आइंदा गुनाहों से बचने की ताकत अता फरमा। हज़रात, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने किस वक्त हमारी रूह कब्ज़ हो जाए। लिहाजा दानिशमंदी वही है जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोने से पहले, उठने के बाद, नमाज के बाद, हर वक्त और हर आन तौबा करता रहे, ताकि हमारी ये तौबा निजात का ज़रिया बन जाए। अल्लाह से दुआ है रब्बे करीम हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।